خواتین میں جو خون کی کمی ہے اور وہ انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کا ہومیوپیتھی میں کیا حل ہے؟ بچیاں جب اسکول جا رہی ہوتی ہیں ناشتہ کر کے نہیں جاتی. ہیلدی ڈائٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے سیلڈ کا استعمال کریں, بیٹروٹ کا استعمال کریں. اکثر خواتین جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، باڈی میں ویکنیس فیل ہونا، یہ سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے الیکٹرولائٹس سے ریلیٹڈ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیمن ضروری ہے. پانی کے لیتے ہو اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال لو تو آپ کے الیکٹرولائٹس اسی سے پورے ہو جائیں گے. وٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے، ای کی بھی کمی ہوتی ہے، ان کو انیمیا بھی ہوتا ہے. تو ایک خاتون میں اگر اس طرح کے مسئلے مسائل سارے اکٹھے ہی ہیں، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ سب سے اچھا علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کو بہتر کریں. یوز کرو تو آپ کی باڈی کے یہ تمام کمپلیکیشن، خواتین میں فٹیگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تمام ایشوز اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایسی خاتون ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہے، جس کی غذا اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں وٹامنس کی کمی ہے. السلام علیکم ایوری ون، پرسکون زندگی کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ منہا تنویر، اور آج ہم بات کریں گے کہ خواتین میں غذائیت کی جو کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ان کو مسائل درپیش آتے ہیں ان کا ہومیوپیتھی میں کیا حل ہے. سیڈلی 91% جو خواتین ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور 27% خواتین کیلشیم کی کمی کا بھی شکار ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر زوبیہ، جو ہمیں ہومیوپیتھی کے اعتبار سے بتائیں گی کہ ان تمام پیچیدہ مسائل کا کیا حل ہے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ الحمدللہ. اچھا، خواتین کا اتنا جو اگر ہم ایوریج بھی نکالیں مردوں کی اور خواتین کی، تو خواتین کا حصہ زیادہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس میں اگر اتنا جو میجر حصہ ہے خواتین کا، اس میں بھی اگر خواتین جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوں گی تو اس طرح سے سوسائٹی میں اوور آل ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. خواتین میں جو خون کی کمی ہے اور وہ انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کا ہومیوپیتھی میں کیا حل ہے؟ فرسٹ آف آل اگر ہم خواتین کے ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں 15 سال، 13، 14، 15 سال سے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جب اسکول جا رہی ہوتی ہیں ناشتہ کر کے نہیں جاتی، اس کے بعد وہاں ریسیس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کوئی چاکلیٹ کھا لی، کوئی بسکٹ کھا لیے، کوئی اسنیک اس طرح کے لے لیے جو کہ ہیلدی نہیں ہوتے. وہاں سے یہ ڈیفیشنسی سٹارٹ ہوتی ہیں. وہاں سے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہیں ان پہ غور نہیں کیا جا رہا ہوتا، پھر بچیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، پھر وہ ڈائٹ کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بہت سارے ایشوز، کمپلیکیشنز پھر تو بڑھتی جاتی ہیں. تو انیمک ہونا اور کیلشیم کی ڈیفیشنسیز ہونا، یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ وہاں سے شروع ہو کے وہاں تک آ جاتے ہیں. اس کو بیسکلی تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی ہیلدی ڈائٹ، جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں ہیلدی ڈائٹ میں آپ کو گھر کے کھانے کھانا، آپ کو سیلڈ کھانا، آپ کو جوسز پینا، یہ تمام چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں کہ آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آئرن ڈیفیشنسی میں ہومیوپیتھک میں بہت ساری میڈیسنس ہیں، بیکاز ہومیوپیتھک میں ہم ٹریٹ کرتے ہیں سمٹم ٹو سمٹمس، کیری کرتی ہیں میڈیسن ہماری کہ بیس کیا ہے، کس بیس پہ آپ کو یہ کمی ہو رہی ہے. آئرن ڈیفیشنسی چونکہ اگر کسی خون کی زیادتی کی وجہ سے ہے، کہیں پہ لاس ہو گیا خون اور اس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی یا خون کی کمی انیمک ہو گئی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس چائنا ہوتی ہے. چائنا ہم 30 میں یوز کرواتے ہیں. وہ آپ کی اگر خون کی کمی ہو گئی، بلیڈنگ کی وجہ سے وہ ہو گئی، کوئی چوٹ لگی اور اس چوٹ کے بہت زیادہ بلیڈ کر گئی اور خون کی کمی ہو گئی تو پھر آپ چائنا یوز کرتے ہو. ادر کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سالٹ ہوتا ہے فیرم فاس. فیرم فاس 6X میں ہم یوز کرواتے ہیں. تو جو آئرن ڈیفیشنسی کا پیشنٹ ہوگا یا پیشنٹ ہوگی، لڑکی یا خواتین میں کوئی ایشو ہوگا تو وہ فیرم فاس یوز کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سیلڈ کا استعمال کریں، آپ بیٹروٹ کا استعمال کریں، آپ اسٹرابری کا استعمال کریں، آپ چیریز کا استعمال کریں. مطلب جتنے آپ کے سیزنل فروٹ ہیں، آپ جب ان کو، ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ سیزنل فروٹ کا استعمال کریں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگا فروٹ آیا ہے تو وہی لینا ہے. اگر آپ کے وہ سیزن امرود کا چل رہا ہے نا، تو آپ ایک امرود ہی کھا لیں ڈیلی کا.
اگر آپ ڈیلی کا وہ کھانا شروع کر دیں گے نا تو بھی آپ کے جو ہیں وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. جتنے بھی یہ ڈیفیشنسیز ہیں, کیلشیم کی ہو گئی, آئرن کی ہوگی, وٹامنس کی ہو گئی, تو یہ ڈیفیشنسیز آپ کے وہ سیزنل فروٹ سے ہی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس کو لو گے. یہ نہیں کہ اب میں امرود کھاؤں گا یا کھاؤں گی, مجھے تو ایووکیڈو ہی کھانا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سیزن سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیز کھانی ہے, نہ کہ آپ جو ہے وہ اسٹور کی چیز جو ہے وہ, اب تو ویسے سارا سیزن ہی چلتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی ایک اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے. جیسے پپیتے کا ایک اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس اسپیسیفک سیزن میں جو پپیتے کا سیزن ہوتا ہے اس میں وہ میٹھا ہوتا ہے, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا سیزن ہے. ادروائز تو وہ پھیکا یا کڑوا ہی لگتا ہے. تو لیکن جس سیزن میں کی جو پیداوار ہوتی ہے اس ٹائم پہ جب آپ پپیتا کھاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فروٹ کتنا مزیدار ہے. آپ نے وٹامنس کی بات کی. اکثر وٹامن ڈی کا بڑا پرابلم ہوتا ہے خواتین کو, جو اسپیشلی جو خواتین گھر میں رہتی ہیں, دھوپ میں اس طرح سے نکل نہیں پا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سورج کی روشنی نہیں ان کو اس طرح سے مل رہی ہوتی, تو وٹامن ڈی کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ وٹامن ڈی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو وٹامن ڈی خواتین دھوپ سے تو ہم لے ہی نہیں پاتے. پہلے تو ہوتا تھا کہ سردیوں میں دھوپ میں کہیں بیٹھنا ہوتا تھا, اب تو شہروں کی اگر بات کریں تو دھوپ دکھنے کو ملتی نہیں ہے. گرمیوں کی بات کریں تو دھوپ دکھنے کو تو ملتی ہے لیکن ہم سے دکھ ہی نہیں جاتی دھوپ. بالکل. تو دونوں صورتوں میں لوگوں کو اس طرح سے اتنی عادت بھی نہیں رہی, اندر رہ عادت نہیں رہی. کچھ یہ بھی ہے, کچھ یہ ہے کہ آپ کے اتنی زیادہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے نا باہر, آپ کے سن ایکسپوجر, آپ کے بہت زیادہ پلیوشن کی وجہ سے آپ زیادہ دیر باہر رہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کیلشیم, وٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کو انٹیک ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ اس کے سورسز ہیں آپ کے پاس, اس میں آپ فش آپ کے پاس سورس ہے, آپ کے پاس اس میں فش سے بھی وٹامن ڈی لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایگ یولک آپ کے پاس سورس ہے, آپ کے پاس میٹ سورس ہے. تو آپ ان سورسز کے ذریعے جو ہے, آپ کے پاس آلمنڈ آئل ہے, آپ کے پاس اخروٹ ہے, مطلب یہ تمام وہ چیزیں ہیں, بادام ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو رچ وٹامن ڈی ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کا استعمال کریں گے. اچھا, وٹامن ڈی کا جو حل بتایا آپ نے وہ صرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے تو سورج کی روشنی جو ہے نا وہ لیں تو اس سے فرق پڑ جائے گا. اسپیسیفک پارٹ ہوتا ہے کہ ہڈیاں درد کر رہی ہیں. اکثر آپ نے خواتین سے سنا ہوگا کہ ہڈیاں درد کر رہی تھی, دھوپ میں بیٹھے ٹھیک ہو گئی. تو وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو ریلیکسن کرنے کے لیے ہوتا ہے. ملتی ہے لیکن اس کوانٹٹی میں نہیں ملتی جس کوانٹٹی کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے. اب وٹامن ڈی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو وٹامن ڈی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس کی زیادہ زیادتی بھی نہیں چاہیے ہوتی اور اس کی زیادہ کمی بھی نہیں چاہیے ہوتی. اکثر ہم وٹامن ڈی کے مارکیٹ میں کیپسول اویلیبل ہوتے ہیں, انجیکشنز اویلیبل ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی کنسلٹنسی کے بغیر نہیں استعمال کرنی چاہیے. جب آپ خود سے ہی وہ انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہو نا تو وہ زیادتی بھی آپ کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے, آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے, آپ کی باڈی کو جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن میں لے کر جا سکتی ہے, آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کے اسٹامک کے لیے, آپ کے کڈنی کے لیے, لیور کے لیے, ادر جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو اس لیے زیادتی بھی نہیں, اس لیے آپ نے کسی کنسلٹنٹ سے لازمی طور پہ ہی رجوع کر کے وہ جو بھی آپ انٹیک کر رہے ہو تو اس کا استعمال کرنا ہے. ہومیوپیتھک میں کلکیریا فاس ہوتی ہے, کلکیریا فلور ہوتی ہے, تو یہ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسیز کو ٹھیک کرتی ہے. برسات کے موسم میں اکثر خواتین جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ پسینہ ان کو آتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں سوڈیم, پوٹاشیم ان کی کمی ہو جاتی ہے, الیکٹرولائٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس سے اچانک سے جو ہے چکر آنا اور باڈی میں ویکنیس فیل ہونا, یہ سارے مسئلے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ گرمیوں میں جہاں پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں نا وہاں پہ ایک ایشو ہوتا ہے سن اسٹروک کا ہونا. جی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اب بھی یہ جو سیزن چل رہا ہے اس سیزن میں بہت بڑا مسئلہ ہے سن اسٹروک ہونا. سن اسٹروک میں اب کیا ہوتا ہے, اب بعض دفعہ اس کے علامات آ رہی ہوتی ہیں, جیسے بلڈ پریشر کی بعض دفعہ علامات آ رہی ہوتی ہیں. جب وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کسی کو اگر بی پی نہیں ہوتا,
بلڈ پریشر اس کا نارمل رہتا ہے، تو اس کا بلڈ پریشر 130 پہ ہی جائے گا نا، تو اس کی دماغ میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی، اس کو سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، چکر آنا شروع ہو جائیں گے. اور جن کا آلریڈی چل رہا ہوتا ہے یہ پرابلم، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ 160 پہ بھی جا کے ان کو اس طرح سے فیل نہیں ہو رہا ہوگا، تھوڑی بہت فیلنگس آ رہی ہوں گی، لیکن وہ ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ آپ کی باڈی کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمٹمس تو آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم جیسے آپ نے بات کی تو اس کو میں ریلیٹ لازمی طور پہ کروں گی سن اسٹروک سے، بیکاز ہمارا ابھی کا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو الیکٹرولائٹس کی کمی وہاں پہ بھی آ جاتی ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہوتا ہے، بیکاز ڈی ہائیڈریشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اوپر سے بھی سن ایکسپوئر بہت زیادہ ہوتا ہے، سن اسٹروک کی وجہ سے بہت زیادہ شعائیں آ رہی ہوتی ہیں. ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک نارمل ٹمپریچر پہ چل رہی ہوتی ہے. جب ہم اے سی سے اٹھ کے یا کولر روم سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں یا پھر ہم کچن میں جاتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ ریلیکس نہیں رہ پا رہی ہوتی. وہ باہر کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ ٹمپریچر ہمارے انٹرنل ٹمپریچر سے میچ نہیں کر پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری باڈی اس کو اسموتھ کرنے کے لیے نا، اس ٹمپریچر سے خود کو میچ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے بہت زیادہ. وہ جب بہت زیادہ پسینہ آتا ہے نا اور وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو وہاں پہ جا کے آپ فینٹ ہو جاتے ہو، اکثر فٹیک ہو جاتی ہے، اکثر جو ہے وہ لوگ بالکل ان کو سینس لیس ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کام بھی نہیں ہوتا، کام نہیں ہو رہی ہوتی، پیل ہو جاتے ہیں، بات نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ تمام ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. اس میں گرمیوں میں اور نارمل بھی جب اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے الیکٹرولائٹس سے ریلیٹڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیمن اچھا ضروری ہے. آپ نے ایک گلاس پانی لیا، اس میں ہاف لیمن کو اسکویز کیا، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈالی، اس کو مکس اپ کیا اور اس گلاس کو پی لیا. فوری طور پہ انسٹنٹ رزلٹ دیتا ہے یہ آپ کو. اچھا، انسٹنٹلی آپ کو جو ہے یہ فائدہ دے گا. اور اس کے بعد آپ نے لیمن اور اس میں نمک، ایک گلاس پانی لیا، اس میں لیمن اسکویز کیا ہاف، تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چینی مکس اپ کیا اور پی لیا، لیمو پانی ٹائپ. ہاں وہ پی لیا. تو یہ شکنجوئی جس کو کہتے ہیں، تو یہ شکنجوئی جو ہے اکثر استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہ آپ ایک بوٹل جو آپ پانی کی بوٹل پیتے ہو، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اتنا کمپلیکیشن کسی بھی چیز کو، کسی بھی ریمیڈی کو نہ کرو کہ اس کی کمپلیکیشنز میں جا کے وہ بنانی پڑے اور وہ بنے ہی نہ. آپ ایک بوٹل، سمپل بوٹل پانی کی لیتے ہو، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال لو تو آپ کے الیکٹرولائٹس اسی سے پورے ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے تو جب آپ نمک اور چینی کا استعمال کر لیتے ہو نا تو وہ آپ کے الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کر دیتی ہے. اچھا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو آپ نے انٹیک کرنا ہے، دن میں 3 سے 4 لیٹر تو مسٹ آپ پی لیں، کیونکہ گرمیاں ہیں تو آپ پی سکتے ہیں. ہومیوپیتھک میں ایک میڈیسن ہوتی ہے نیٹرمیور. اچھا، نیٹرمیور. تو یہ جو سالٹ ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی نمکیات کی کمیاں ہوتی ہیں نا، وہ نمکیات کی کمیوں کو پورا کرتا ہے. آپ 30 کی پوٹینسی میں نیٹرمیور لو، جس کو بھی یہ ایشو آ رہے ہیں، الیکٹرولائٹس کی کمی ہے، آپ کو کوئی آپ کی سن اسٹروک سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے، فینٹ ہو رہے ہو، بہت زیادہ فٹیگ ہو رہی ہے، آپ کی باڈی میں بہت پین ہو رہی ہے، کام نہیں کیا جا رہا، یہ جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں آپ 30 کی پوٹینسی میں نیٹرمیور یوز کرو گے. اب 3 سے 4 دن ہارڈلی اس کو استعمال کرو، آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. اکثر خواتین جو ہے نا ان کو وہ کیلشیم کی گولیاں انٹیک کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نارملی وہ ڈیلی بیسس پہ نا وائٹامنس کی اور کیلشیم کی گولیاں وہ لوگ خواتین لے رہی ہوتی ہیں، لیکن اسٹل ان کی دانتوں کے پرابلمس ہوتے ہیں، اسٹل ان کی ہڈیوں کے پرابلمس ہوتے ہیں، ان کے جوائنٹس کے پرابلمس ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ گولیاں کھانے کے باوجود یہ پرابلمس وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ پھر ہومیوپیتھی میں اس کا متبادل کیا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ ہڈیوں کے مسائل صرف کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوں، اس کے بیہائنڈ پہ اور بھی ایشوز آ سکتے ہیں. لائک اب کسی کو آرتھرائٹس کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس کو جوڑوں میں درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب ہو تو وہ ہڈی میں ہی درد رہی ہے نا. اب جس کو نہیں پتا وہ یہی کہے گا کہ یار میری ہڈی میں درد ہو رہی ہے. اب اس ہڈی کے درد کا اور اس جوائنٹ کے پین کا، وہ جوڑ کے درد کا، دونوں کا فرق جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کو یا ایک کنسلٹنٹ کو ہی پتہ ہے.
اس لیے یہ جانچنا ضروری ہے کہ یہ جو وجہ آ رہی ہے اس کے بیہائنڈ کاز کیا ہے. بعض دفعہ آپ کی کوئی مسلس کی پین ہوتی ہے. لائک ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری اس ہڈی میں درد ہو رہی ہے. اچھا, یہ ہڈی میں درد ہو رہی ہے, حالانکہ یہ ہڈی کی درد نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے موہروں کی درد ہوتی ہے, یا ٹھیک ہے. مسلس کریمپس ہوتے ہیں, یا آپ کے Awareness نہیں ہے مسلس کی لوگوں میں. پین ہوتی ہے. ہاں, تو اکثر جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے, تو اس کے بیہائنڈ پہ ریزن وائٹامن ڈی نہیں ہوتا. اچھا, اگر آپ نے اس کی میڈیسن بھی کھا لی اور وہ ٹھیک نہیں ہو ہاں, رہا تو نا, obviously پھر تو reason. obviously وہ اس کی وجہ کوئی اور ہو ٹھیک ہے. سکتی ہے. تو اس لیے اس کاز کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ٹھیک ہے. ضروری ہے. اچھا, اکثر خواتین میں نا, ابھی تو ہم نے وائٹامنس کی بات کی, لائک وائٹامن ڈی کی کمی ہے یا فار ایگزامپل انیمیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ خواتین کے اندر مطلب ایک کیس ایسا بھی دیکھا گیا ہے جس میں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے, ای کی بھی کمی ہوتی ہے, ان کو انیمیا بھی ہوتا ہے. تو ایک خاتون میں اگر اس طرح کے مسئلے مسائل سارے اکٹھے ہی ہیں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں جب یہ ساری کمیاں ایک ساتھ سے چل رہی ہوتی ہیں نا, تو جاننا ضروری ہے کہیں اس کو کوئی لیور کا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا, ریزن ہو سکتی ہے. ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں, ایک چیز جو اس چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہے ہماری پوری باڈی کو, ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہوتا ہے لیور. بعض دفعہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اس ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں نا, تو صرف یہ کمیاں نہیں ہوتی, اس کے بیہائنڈ پہ ریزن کوئی اور چل رہی ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر خواتین کو بھی, یا جو لوگ بھی ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, یا جو لوگ بھی اس سے ریلیٹ کریں گے, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد یا سال میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اپنی کمپلیٹ ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی کمپلیٹ ٹیسٹ کرواؤ گے نا, تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ مین ایشو کیا ہے, بیسک ایشو کیا ہے. اس لیے اس ایشو کو سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, نہ کہ ہم آج کل مارکیٹ میں نا بہت زیادہ سپلیمنٹ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وائٹامن سی کے, وائٹامن ڈی کے, اے کے, مطلب یہ ہم سپلیمنٹ پہ لگ گئے ہیں. بعض دفعہ وہ ان کی بہت زیادہ زیادتی جو ہوتی ہے نا, وہ بھی آپ کو پینفل کر دیتی ہے. تو اس لیے ان کی بعض دفعہ ہم بہت چیزیں زیادتی میں کر رہے ہوتے ہیں, تو زیادتی کی وجہ سے بھی ہمارے پاس اس طرح کے آؤٹ پٹ اس طرح کا آنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قوت مدافعت کا ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اکثر لڑکیاں جو ہیں ان کی قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی, زنک کا ان کو زنک کی کمی ہوتی ہے, دیگر اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے سب سے اچھا علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کو بہتر کریں. ڈائٹ اور نیند میرے خیال سے. بالکل, یہ بہت اچھا ایک وہ ہے خواتین کے لیے. ایک ریگزوروبیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باڈی کے تمام مسائل کا حل ہے. ٹھیک ہے, آپ ریگزوروبیا استعمال کرتے ہو, وہ آپ کو پاؤڈر فارم میں ملتا ہے. آپ اس کو ملک میں انٹیک ملک میں ڈال کے آپ اس کو لے سکتے ہو, آپ پانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہو. تو آپ کے جتنے بھی پٹھوں کے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے جوڑوں کے مسائل ہوتے ہیں, آفٹر ڈلیوری کے جو بھی کمپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں, ہارمونز کے جتنے بھی ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس ایک ریگزوروبیا میں اس تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو وہ آپ یوز کرو تو آپ کی باڈی کے یہ تمام کمپلیکیشن, خواتین میں فٹیگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ تمام ایشوز اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ آپ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو, تو آپ جیسے فروٹس کا استعمال, جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, میں ہر آپ کے سوال کے ساتھ لازمی طور پہ کہتی ہوں کہ شاید ہماری کوئی ہمارا ایک چنک کسی کے پاس جائے, اس چنک سے ہی وہ ریلیٹ کر پائے خود کو, کہ کسی بھی بیماری کے ساتھ آپ کے جسم کے لیے پراپر ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہو, کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہو, آپ کو ہارٹ کے مسائل ہیں تو آپ نے پراپر ڈائٹ لینی ہے. اب ہارٹ کے پیشنٹ کو اگر ہم کہیں گے کہ تم آدھا کلو گھی کھا جاؤ, تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا نا. اب ہارٹ کے پیشنٹ کو اگر ہم لیور کے پیشنٹ کو ہم کہیں گے کہ تم میٹ کھا جاؤ اتنا زیادہ, اس کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا نا. ہر بندے کے باڈی کا جو اس کا آرگن ہوتا ہے, اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں الگ قسم کی چیزیں. تو ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری یہ جو پرابلم ہے, اس کے لیے ہمیں کون سی چیز کو انٹیک کرنا ہے. لائک کڈنی سسٹ کے پرابلم ہوتے ہیں, اب کڈنی سسٹ کے لیے ہم پالک بند کروا دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کڈنی کا اسٹون جو ہوتا ہے یا سسٹ ہوتی ہے, اس میں ہم کہتے ہیں پالک بند کر دو, پالک نہ کھاؤ, چاول نہ کھاؤ. ہم کہتے ہیں ٹماٹر کا استعمال نہ کرو. اب کوئی دوسرا بندہ کہے گا یار مجھے تو تم ٹماٹر کہہ رہے ہو,
ٹماٹر تو ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس اسپیسیفک پیشنٹ جو ہے نا اس کے لیے وہ ٹماٹو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ ریلیٹ کرو کہ آپ کی جو پرابلم آ رہی ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتی آ رہی ہے. اس سے ریلیٹ کرتی آپ میڈیسن بھی, اور اس سے ریلیٹ کرتی جب آپ کوئی ڈائٹ پلان بھی یوز کرو گے نا اپنی باڈی کے حساب سے, تو وہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم ڈائٹ کی بات کریں, ڈائٹ پلان کی, تو جن کے جو نیوٹریشنسٹ کے پاس جا سکتی ہیں ان کے لیے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی غذا کو بہتر بنا سکتی ہیں, لیکن جو نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈائٹ پلان کو کیسے بہتر کریں, کچن میں ایسی کون سی چیزیں استعمال کریں جس سے ان کا ڈائٹ پلان مزید بہتر ہو سکے. اچھا, اب یہاں پہ نا ایک چیز بہت ہمارے خاص کر جینسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, دودھ کا استعمال وہ نہیں کرتے. کافی پہ ہم آگے ہیں, اور کافی میں بھی ہم بلیک کافی پہ آگے ہیں, اور ایک ٹائم نہیں بلکہ ایک ٹائم سے ایک زیادہ ٹائم نہیں, 4 ٹائم. ہاں, ٹرینڈ بنا لیا نا. ٹرینڈ پتہ کیا ہے ٹرینڈ ہے, ہمارے پاس ایک بوٹل ہے, اس ہاٹ بوٹل میں ہم نے کافی ڈال لی ہے اور ہم نے سارا دن اس کو پینا ہے. یہ ٹرینڈ ہے, یہ ہماری ابھی کی جنریشن کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ بن گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا خون پتلا ہو جاتا ہے. آپ کے لیے کافی میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھی ہے. اچھا, کافی سے خون بھی پتلا ہوتا ہے؟ پتلا ہوتا ہے نا. آپ کی کیفین جب آپ کے بلڈ میں جا رہی ہے تو وہ جتنی زیادہ آپ انٹیک کر رہے ہو تو آپ کے لیے وہ ہارمفل ہوگی. ایک کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہو, وہ چیز آپ کو ایک خاص ٹائم, ایک خاص پوائنٹ تک فائدہ دیتی ہے. اس سے جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے, زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے یا کمی کا شکار ہو جاتی ہے, دونوں صورتوں میں وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے ہم نے دودھ کو چھوڑا اور ہم کافی پہ آ گئے. کافی سے ہم بلیک کافی پہ آ گئے. پہلے ہم چائے پہ تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا کہ چائے پہ لوگ اتنے نہیں ہیں جتنا کافی کو. وہ پوچھا جائے نا کہ کیا پئیں گے, چائے پئیں گے, کافی پئیں گے, بلیک کافی دے دیے گا. بلیک کافی کا استعمال اچھا ہے آپ کے لیور کے لیے, آپ کی اوبیسٹی کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے لیور کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, آپ کو آپ کے مائنڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے اچھا ہے. اچھی ہے بلیک کافی, لیکن 1 سے 2 کپ, اس سے زیادہ نہیں. جب آپ دن میں 10-10 کپ لوگے نا تو آپ جتنے بھی ساتھ میں اچھی چیزیں کھا رہے ہو نا وہ اس کو مائنس کر دے گی. اب آپ ساتھ میں لے رہے ہو, آپ کہتے ہو کہ جی میں یہ چیز کر رہا ہوں تو یہ تو اتنی رچ پہ جا رہی ہے, ساتھ میں کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں جو اس کو اس رچ کو بالکل 0 پہ لا رہی ہے, تو وہ توازن تو برقرار نہیں رہے گا. تو فرسٹ آف آل دودھ کا انٹیک کرنا, ٹھیک ہے, 1 کپ ایٹ لیسٹ ڈیلی کا لازمی طور پہ. آپ بیشک کافی پئیں لیکن آپ دودھ کو بھی ساتھ ڈائٹ میں شامل کریں. انڈا لازمی طور پہ, 2 انڈے کچھ نہیں کہتے. اکثر اچھا خواتین کہتی ہیں کہ پرابلم یہ ہو گئی, وہ جب ڈائٹ میں پراپر چیزیں چل رہی ہوں گی نا. اب جب ہم بچیاں ڈائٹنگ کر رہی ہیں, جو ہم ڈائٹنگ دیکھتے ہیں, 7 دن یہ انڈوں کا چیلنج کرو, 10 کلو وزن گر جائے گا. آپ نے جو 7 دن میں صرف انڈے کھانے ہیں, 12 13 انڈے کھا جاؤ گے اب دن میں, تو وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کریں گے نا, آپ کی اسکن پہ افیکٹ کریں گے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ نے کوئی چیز بھی زیادہ لینی ہے, رینج جس چیز کی بھی ہو جاتی ہے نا, زیادتی کسی بھی. آپ اپنا لائف دیکھ لو نا پوری, آپ رشتوں کی بھی بات کرو اور آپ اپنی روٹین کی بھی بات کرو. ایکسس جس میں چلی جاتی ہے نا, زیادتی کا شکار جو بھی چیز ہو جاتی ہے, وہ چاہے ہمارا کوئی رشتہ ہے, تبھی کہا جاتا ہے رشتوں میں باؤنڈری مینٹین رکھنی, باؤنڈریز میں رہ کے ہر چیز کرنی چاہیے. اسی طرح جب خوراک کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ انڈوں کا استعمال لازمی کرو. آپ اپنی ڈائٹ میں دودھ کا استعمال لازمی کرو. ویک میں 1 ٹائم کوشش کرو کہ آپ میٹ کا استعمال کرو, ریڈ میٹ کا استعمال کرو لازمی طور پہ, دالوں کا استعمال کرو, فریش ویجیٹیبلس کا استعمال کرو, اس کے ساتھ ساتھ آپ فروٹس کا استعمال کرو. جب یہ ساری چیزیں چلیں گی نا ہماری ڈائٹ میں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. غذا کی کمی کی بات کریں اور اس سے غذا میں فرق آتا ہے, کمی ہوتی ہے, پراپر خواتین نہیں لے رہی ہوتی, تو اس کے بعد ان کو باقی بھی وائٹامنس وغیرہ کے پرابلم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے خواتین میں ہارمونل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسٹروجن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا. اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ سیڈ سائیکلنگ بہت اچھی ہے, بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, اور میں کہوں گی کہ اس پہ ہم جتنی دفعہ بھی بات کریں کم ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہارمونز کے جتنے ایشوز ہمارے ینگسٹر بچیوں کو آ رہے ہیں نا,
جو ہماری ینگسٹ گرل ہیں جو 18 سے 25 سال کے درمیان میں ہیں, ان کو بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پرابلمس اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی لائف روٹین میں جنک فوڈ کو بہت زیادہ انکلوڈ کر دیا ہے. ہم نے رات کو 12 بجے بھوک لگی, ہم نے آرڈر کر دیا فوڈ. اس فوڈ میں ہم نے جو ہے وہ جنک فوڈ میں ہم برگر منگوا رہے ہیں, ہم پیزا منگوا رہے ہیں, اس تمام چیزوں کو منگوا رہے ہیں. میں بھی بہت کھاتی ہوں, اس کا مطلب مجھے چھوڑ دینا چاہیے. بجائے کہ اس پیک پہ آپ جاؤ, اس سے پہلے ہی اس کو توازن میں لے آؤ. جیسے ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ آپ اگر ویک میں 3 دفعہ کھاتے ہو تو 2 دفعہ. ایک دم سے میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ کوئی بھی چیز آپ ایک دم سے چھوڑو, یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے نا, تو اس کو ایک دم سے نہ چھوڑو, لیکن ہاں اس کی کوانٹٹی کو کم کرنا شروع کر دو. جب آپ کوانٹٹی کو کم کرنا شروع کرو گے نا, لائک میں اگر اپنی بات کروں تو ایک وقت تھا کہ میں بہت میٹھی چائے پیتی تھی. آہستہ آہستہ میں نے اس کو کم کیا. اب کبھی مجھے کوئی میٹھی چائے دے بھی دے نا تو میں کہتی ہوں ہاں یہ کیا دے دیا. اچھا, پوائنٹ یہ ہے آپ نے ٹیسٹ برڈس کو عادت ڈال دی اس چیز, آپ کے ٹیسٹ برڈس کو عادت ڈل جاتی ہے. اور جب آپ جنک فوڈ کھاتے ہو نا تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کو اس چیز کی کریونگ کس قدر ہو رہی ہوتی ہے؟ ایون دو آپ کوئی سافٹ ڈرنک پینا شروع کر دو نا, آپ کو اس کی کریونگ ہو جاتی ہے. اور اسٹمک کو بھی اس طرح کی عادت ڈل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا کھاؤ گے اسٹمک اس لحاظ سے بڑا ہوتا جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے, میدا بڑا ہوتا جائے گا. کم کھاؤ گے, نیند اور بھوک دونوں, آپ اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا. اس لیے اس کو توازن میں رکھ کر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سیڈ سائیکلنگ بہت اچھی ہے اس کے لیے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ جو بھنڈیاں ہیں, اچھا, بھنڈیوں کا استعمال بہت اچھا ہے. ایلو ویرا کا استعمال بہت اچھا ہے. ایلو ویرا کا استعمال کیسے؟ اچھا, اب ایلو ویرا جو ہے نا وہ اکثر ہم نے اپنی اسکن کیئر کے لیے لگانے کے لیے بات کی. ایلو ویرا آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ کے جوائنٹ پین کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں آپ یہ ہے کہ آپ ایک اس کی آپ نے ایک کاش لے لی اس کی ایلو ویرا کی, جو فریش ایلو ویرا ہوتا ہے, اس کو کٹ کر لیا اور آپ اس کو ویسے پانی کے ساتھ نگل جاؤ تھوڑی سی. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ایزیلی آپ نگل جاتے ہیں. نگل سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ایلو ویرا تو میں نے آج تک سنا تھا ویسے لگاتے ہی ہیں, لیکن نہیں, اس کو نگل جاؤ, وہ آپ کی جوائنٹ پین کے لیے بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک سالن بھی بنتا ہے بہت مزے کا, قیمے کے ساتھ ایلو ویرا کا, وہ بھی آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا, آپ کے جوائنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. ایلو ویرا جیل, بازار کی جیل نہیں, ایلو ویرا کا جو پودا ہوتا ہے, وہ پودا جو ہوتا ہے اس کے آپ کچھ کاشے لیتے ہو, آپ اس کے اندر سے پلپ نکالتے ہو اور آپ اپنے قیمے کو بھونتے ہو, اس میں اس ایلو ویرا کو مکس اپ کرتے ہو. آپ اپنے وہ سالن کو بناتے ہیں جس طرح سے, اس طرح بناتے ہو نا جیسے قیمہ آپ کا بنتا ہے, تو اس کے اندر وہ ایلو ویرا جیل ڈال دیتے ہو. وہ اس کی کاشیں کٹ کر کے, وہ گرین پارٹ کٹ کر کے, اندر سے جو اس کا وہ مٹیریل نکلتا ہے وہ وائٹش سا, اس کو. اچھا, اب ایلو ویرا کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کاش کو کاٹتے ہو تو آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے, 1-2 سیکنڈ کے لیے. اس کے اوپر نا یلو سے کلر کی ایک لیئر آ جاتی ہے, اس لیئر کو آپ نے کٹ کر دینا ہے. اس کے بعد اس کو کاٹنا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر سے وہ چھلکا اتار دینا ہے اور اندر سے جو اس کا گودا ہوتا ہے وہ نکال لینا ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے, یا اس کو کٹ کر کے اس میں آپ نے قیمے میں ڈال دینا ہے. وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے. تھوڑا سا وہ ہلکا سا جیسے کریلا تھوڑا سا کڑواہٹ لگاتا ہے نا, ایسے وہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے جوائنٹس پین کے لیے, آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, یہ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے اکثر خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں اعصابی کھچاؤ, ہمیں اسٹریس, اتنی چیزیں افیکٹ اس طرح سے نہیں کرتی ہیں اگر آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, کہ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو آپ پہ ایکسٹرنل چیزیں جو ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ, وہ آپ پہ جلدی افیکٹ کرتا ہے. تو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہے, جس کی غذا اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں وائٹامنس کی کمی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹریس کا لیول اس کا بڑھتا جا رہا ہے, اس کا ہومیوپیتھی میں کیا متبادل ہے, کیا علاج ہے, کہ کیسے پھر اس چیز کو کور کیا جائے؟ جیلسیمیم بہت اچھی میڈیسن ہے. جیلسیمیم 30 کی پوٹینسی میں آپ اگر یوز کرتے ہو, آپ کو جتنی بھی اعصابی کمزوری ہیں ان کو وہ ٹھیک کرتی ہے. آپ کی پٹھوں میں کھچاؤ آ رہا ہے, آرنیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. باڈی میں بہت زیادہ پین آ رہی ہے, ایکچولی یہ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک سمٹم بتاتے ہو تو اس سے ریلیٹ کرتی, مجھے بہت ساری میڈیسن یاد آ جاتی ہیں کہ اس میڈیسن کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. میں اس لیے وہ بار بار دہراتی ہوں میڈیسن, کہ جب ہمارے سننے والے یا دیکھنے والے ریلیٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو وہ کہتے ہیں, اکثر میں اسٹوریز لگاتی ہوں اپنے انسٹا پہ یا اپنے فیس بک پہ, تو وہاں پہ مجھے کوشچن آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے پرابلم
پرابلم ہے ساری. تو ہر پرابلم کے ساتھ ریلیٹ کرتی کوئی نہ کوئی ایک میڈیسن ہوتی ہے. تو جلسیمیم آپ کی جتنے بھی پٹھوں کے کھچاؤ، پٹھوں کے جتنے بھی پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. آرنیکا بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے آپ کی باڈی پین کے لیے. ایسا درد ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو اکثر ہوتا ہے کسی کو مارا ہوا ہے جیسے، ہاں بالکل کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں درد کری ہیں، ایسا لگا مجھے کسی نے مار کے بٹھایا. آرنیکا بہت اچھی ہے. کلکیریا فلور اگین بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ڈائٹ جو ہے وہ تو آپ نے ڈیفینیٹلی. ابھی ہم غذا کی کمی کی بات کریں اور وائٹامنس کی کمی کی بات کریں. جو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے وہ آج کل بہت کامن ہے. اس کے لیے کوئی میڈیسن بتائیں. کیا غذا میں کمی ہونا بھی اسی کا کاز ہے؟ اچھا، آرتھرائٹس کے ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی ہوتے ہیں آپ کے جوائنٹس کے، یہ جو ہمارے جوائنٹس کے چھوٹے جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو چھوٹی ہڈیاں کے درمیان کے خلا ہوتے ہیں، اس میں زیادہ خلا آ جاتا ہے، یا یہ اکثر رگڑ کھا رہی ہوتی ہیں آپس میں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ درد بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ آپ جس ٹائم پہ پین ہو رہا ہوتا ہے نا جن لوگوں کو، وہ کسی چیز کو پکڑ بھی نہیں پا رہے ہوتے، اس قدر شدید پین ہوتا ہے آرتھرائٹس کا. تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، ہومیوپیتھک میں آرتھرائٹس کے لیے رسٹاکس ایک بہت اچھی میڈیسن ہے. تو رسٹاکس آپ کے آرتھرائٹس کے پرابلم کو بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے. اکثر لوگوں کو، جیسے ابھی برسات کا سیزن آنے والا ہے، تو برسات کے سیزن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو جوائنٹ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو برسات کے سیزن یا بھیگنے کے بعد جو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی جوڑوں میں، آپ کی ہڈیوں میں، تو اس کے لیے رسٹاکس 30 کی پوٹینسی میں آپ یوز کرو گے تو یہ آپ کو بہت بینیفیشیل ہے. اچھا، جسم میں بہت ساری کمیوں کی وجہ سے نا اکثر نیند کا پرابلم بھی فیس کرتی ہیں خواتین، اور رات کے ٹائم خواتین کی یہ شکایت اکثر ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ درد کرتے ہیں، جلتے ہیں. اس چیز کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ اچھا، نیند کی کمی کی وجہ سے یا اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے ہمیشہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن تو میں بتا ہی دوں گی، لیکن اس کے ساتھ ایک میں ٹپ دوں گی کہ آپ نے 1 کپ دودھ لینا ہے. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے سینمن اسٹک، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں دودھ کو بوائل کیا، ٹھیک ہے، اور اس بوائل کرتے ہوئے نہیں اس کو ڈالنا. ٹھیک ہے. بوائل کر لیا، کپ میں گرم دودھ ڈال دیا. جس کپ میں آپ نے اس دودھ کو ڈالنا ہے نا، اس کے اندر ایک سینمن اسٹک رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور چٹکی بھر جو ہلدی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ڈال دینی ہے، اور آپ نے اس دودھ کو پی لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ایشوز ہیں نا آپ کی نیند نہ آنے کے، آپ کو ایسی نیند آئے گی. دودھ بوائل کرنا ہے، اس میں سینمن اسٹک ڈالنی ہے، ساتھ میں بوائل نہ کریں. ٹھیک ہے. بعد میں پہلے آپ نے دودھ بوائل کیا، کپ میں سینمن اسٹک رکھ دی اور اس کو رکھ دیا. 2 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھاپ دے دی. اس کے اوپر اس کپ کے اوپر کوئی چیز رکھ دی، وہ اسٹیم آ گئی، اس کو آپ نے تھوڑی دیر بعد اس دودھ کو پی لیا. آپ یہ استعمال کریں، یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ استعمال کریں آپ. اتنی اچھی نیند آئے گی اس سے کہ آپ کہو گے کہ مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، خواتین میں نا اکثر جب ان کو ویکنیس ہوتی ہے اور وہ ان کا گٹ ہیلتھ خراب ہوتا ہے، ان کا معدے کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کے جب اتنا اوبویسلی جب وٹامنس کی اتنی کمی ایک کسی بھی خاتون کے اندر ہوگی تو اس کے نیلز جو ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں، ناخن جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلکا سا کوئی کام کر لیا، کچن میں جا کے برتن دھو لیے یا کپڑے دھو لیے، تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے نیلز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ہومیوپیتھی میں کیا متبادل اور کیا علاج ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو نیلز کے ایشو ہوتے ہیں نا، آپ ڈیلی کی روٹین میں، اپنی ڈیلی کی روٹین میں نا 1 چمچ آلمنڈ آئل کا استعمال کرنا شروع کر دو. لہسن بھی سننا ہے میں نے، ایک لہسن بھی لگانے کے لیے وہ ہوتا ہے نا. آلمنڈ آئل آپ اپنی ڈیلی کی روٹین میں کھانا شروع کر دو. اچھا، ٹھیک ہے. اس سے آپ کی باڈی کی جتنی بھی یہ جو کمیاں ہیں نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیل ٹوٹ رہے ہیں، اکثر شائن نہیں ہے فیس پہ، گلو نہیں کر رہا، آپ کی ہڈیوں کے مسائل ہو رہے ہیں، تو آلمنڈ آئل بیسٹس ہے اس کے لیے. اس کا استعمال کرو. لہسن کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. اس میں آپ اس کو آپ نے اس کے جوے کو لیا، لہسن کے کو، اگر آپ بہت لمبا چوڑا پروسیس نہیں کر سکتی تو آپ ویسے ہی اس کو لگانا شروع کر دو اپنے نیلز پہ. ہاں، اس کو رگڑنا شروع کر دو. اس کا وہ لگاؤ، وہ پلپ سا لگاؤ، اور اس کو 15 منٹ 10 منٹ کے بعد، تو بہت بینیفیشیل ہے، وہ بہت اچھے رزلٹ دیتا ہے آپ کے لیے. آلمنڈ آئل اگین آپ اپنی نیلز پہ لگاؤ تو وہ بہت شائن بھی دے گا اور ان کو اچھا کرے گا. اچھا، بال جو گرتے ہیں، گرتے بالوں کے لیے آرنیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. آرنیکا
ہاں جی، گرتے بالوں کے لیے آرنیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. 30 کی پوٹینسی میں آپ آرنیکا کو یوز کر سکتے ہو, اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زوبیہ, آپ تشریف لائیں, اور اس طرح کے مسائل جو ہیں خواتین کے اسپیشلی ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اویئرنیس کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر زوبیہ, جو ڈسکس کر رہی تھیں ہومیوپیتھی کے اعتبار سے کہ خواتین کے جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ, ایک اور نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.